السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تذکیر بالقرآن کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ تکویر کی آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ آئیے ہم تلاوت سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورہ تکویر مکی سورت ہے اور اس سورت کے دو موضوع ہیں، آخرت اور دوسرے رسالت۔ آخرت پر یقین یہ اسلام کی جان ہے۔ اس یقین کے بغیر اسلام جس طرح کا کیریکٹر چاہتا ہے، جیسا کردار چاہتا ہے، جیسے ذہن چاہتا ہے، وہ ذہن تیار ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی آخرت پر یقین انسان کا نہیں ہے تو مطلوبہ جو کردار ہے جو اسلام چاہتا ہے وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار قرآن مجید میں آخرت کا ذکر ملتا ہے، آخرت کے اندر جو واقعات پیش آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ مومن کے ذہن میں آخرت کا تصور موجود رہے اور کبھی بھی اس کے ذہن اور دماغ سے آخرت کا تصور اوجھل نہ ہونے پائے۔ اس لیے بہت ہی مؤثر انداز میں ان حالات کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر ان واقعات کو پڑھنے کے بعد کہ گویا ہم ان حالات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سورہ تکویر کی ابتدا میں جو حالات پیش کیے گئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص قیامت کے خوفناک اور ڈراؤنے مناظر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو سورج
اپنی جو حالت ہے اس حالت میں باقی نہیں رہے گا۔ سورج جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسی سے ہماری زندگی ہے، نباتات، حیوانات جو زندہ ہیں وہ سورج ہی کی وجہ سے زندہ ہیں۔ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی تو گویا اس زمین پر زندگی بالکل تنگ ہو جائے گی۔ آگے فرمایا اور جب تارے بکھر جائیں گے، اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کا نظام کس طرح سے درہم برہم ہو جائے گا۔ ستارے منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، یعنی وہ بھی اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے۔ آگے فرمایا اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی پہاڑوں کے تعلق سے ہم کو ذکر ملتا ہے کہ یعنی یہ بالکل بے وزن ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی مانند ہو جائیں گے۔ جب زمین سے یہ اکھڑ جائیں گے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور آگے فرمایا اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، یعنی انسان کی جو قیمتی شے ہو سکتی ہے اس کی طرف ایک طرح سے اشارہ ہے، چونکہ عرب کے اندر اونٹنی خاص طور سے ان کے یہاں بڑی اہمیت رکھتی تھی، ان کی زندگی کا بڑا دار و مدار اونٹنیوں پر ہوا کرتا تھا، اس لیے ایک قیمتی شے کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا کہ وہ منظر ایسا ہوگا، وہ ہولناک منظر، اتنا وہ زبردست منظر ہوگا کہ انسان کو اپنی قیمتی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور فرمایا اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ ہم یہ سنتے بھی ہیں کہ اور دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ یا کوئی زلزلہ آتا ہے تو تمام جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں، سانپ، بچھو، شیر، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی رہتی ہے، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی کس طرح سے نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ قیامت کے کچھ مناظر ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں اشاروں میں، یعنی سمندر کے اندر آگ ہی آگ ہوگی، یعنی وہ چیز جس سے آگ کو بجھایا جاتا ہے وہیں پر آگ ہوگی۔ پانی کے اوپر ہم ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مادے کو کس طرح سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو 2 گیسوں سے بنایا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن، یعنی ایک کے اندر صفت ہے بھڑکنے کی، دوسرے کے اندر ہے بھڑکانے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوگا تو یہ دونوں الگ ہو جائیں گی گیسیں، اور ہر ایک پھر اپنا کام کرے گی ہر گیس، یعنی کس طرح سے پورا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو قیامت کے ان واقعات کی طرف اشارہ کر کے انسان کو گویا متوجہ کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے وہ بھیانک اور ڈراؤنے مناظر پیش کیے جا رہے ہیں، وہ اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ وہ سبق حاصل کرے۔ آگے آیات میں قیامت کا جو دوسرا مرحلہ ہوگا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی دوبارہ سے اس طرح سے جن جسموں کے ساتھ انسان تھے ان کو اٹھایا جائے گا، اور پھر حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب جس کا جیسا ہوگا اسی کے اعتبار سے ان کو سزا یا جزا ملے گی۔ اور آگے فرمایا اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ یوں تو ہم جانتے ہیں کہ آخرت میں چھوٹے اعمال، بڑے اعمال سبھی کی پوچھ گچھ ہوگی، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوری زندگی کا حساب کتاب انسان کو دینا ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑے جرم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس سے پوری انسانیت گویا سرمشار ہوئی ہے، یعنی وہ یہ ہے یعنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جانا۔ یہ عرب کے اندر یہ جرم بہت عام تھا، اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، اس کی حمایت میں لوگ نہیں آ پاتے تھے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکی جو زندہ گاڑ دی گئی، جس کو دفن کر دیا گیا، اب وہ اپنے بارے میں بیان تو کچھ کر نہیں سکتی ہے یہاں، تو قیامت کا دن آنا لازمی ہے، یعنی ایک ایسا دن آنا ضروری ہے جس میں اس کی سنی جائے،
ظالموں کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی جائے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ زندہ گاڑی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں گاڑی گئی ہے، یعنی وہ لوگ، یعنی وہ والدین اتنے قابل نفرت ہوں گے کہ ان سے تو بات بھی نہیں کی جائے گی، اس بچی سے ہی سوال کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا بھیانک اور خطرناک جرم ہے جو آج کے ہمارے زمانے میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ آیات ان سے بھی خطاب کر رہی ہے کہ اگر وہ لڑکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی پیدائش کے اوپر وہ غم مناتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پر غور کریں کہ کل قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ یہ تو اسلام کا فضل ہے، یہ تو اسلام کی برکت اور رحمت ہے کہ اس نے عورتوں کو وہ بلند مقام عطا کیا جس کی نظیر رہتی دنیا تک کہیں پر بھی ہم کو ملتی نہیں ہے، کہیں ملنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے اس کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ ایک دوسری روایت جو کہ مسلم شریف ہی کی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا، اس طرح قریب ہو۔ اس طرح کی بہت سی روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی تربیت پر زور دیا، اور جو ان کی پرورش و پرداخت کرے گا ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آگے فرمایا گیا، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، یعنی کل قیامت کے دن کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، انسان سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، اپنے کیے ہوئے اعمال کو وہ ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ اور آگے فرمایا، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، یعنی کوئی بھی چیز پردہ غیب میں نہیں ہوگی، انسان نے جو کچھ بھی کام کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے سامنے ہوں گے۔ یعنی جو آج ہم کو خلا نظر آ رہا ہے، یہ آسمان نیلا 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 نظر آ رہا ہے، ہم کو اس کی حقیقت نہیں معلوم، لیکن ساری حقیقتیں اس دن کھل کر سامنے آ جائیں گی، کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، یعنی جہنم بھی سامنے ہوگی، جنت بھی سامنے ہوگی، یعنی جنتی اس جنت کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہے وہ جنت جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس میں ہم کو داخل کیا جائے گا۔ اور جہنمی یعنی وہ لوگ جنہوں نے غلط روش اختیار کی، باغیانہ روش اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، وہ جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہم کو اس میں جانا ہے اور اس میں ہم کو ڈالا جائے گا۔ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یہ ہے وہ انداز قرآن مجید کا جو وہ بار بار بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے، تذکرے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تاکہ کسی طرح سے انسان ہوش میں آ جائے۔ آگے فرمایا گیا، پس نہیں، یعنی آخرت کے جو منکر تھے، آخرت کا جو لوگ انکار کرتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ساری باتیں بیکار کی ہیں، بڑی غلط باتیں ہیں، ایسا کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس نہیں، یعنی یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے، قرآن مجید جو پیش کر رہا ہے، جو باتیں وہی درست ہیں، وہی صحیح ہیں، تمہارے جو سوچنے کے اندازے ہیں وہ آج یعنی قیامت کے دن غلط ثابت ہو جائیں گے۔ فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا۔ یہ چند قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، اور جیسا کہ قسموں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قسمیں اس لیے کھائی گئی ہیں کہ انسان ان کے اوپر غور کرے تو وہ بات بالکل سامنے آ جائے گی جو قرآن مجید بتانا چاہتا ہے۔
کہ صبح کی قسم کھائی گئی، صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا۔ مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں ہیں کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب تارے چھپ گئے تھے، رات رخصت ہو گئی تھی، صبح روشن یعنی نمودار ہو گئی تھی، اس وقت کھلے آسمان کے نیچے خدا کے فرشتے کو دیکھا تھا۔ اس لیے وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، وہ آنکھوں دیکھے مشاہدے ہیں اور پورے ہوش کے ساتھ یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کائنات کو اس منصوبہ بند طریقے سے بنایا اور اس کا انتظام چلایا اور چلا رہا ہے، تو یہ بات ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے اس کی ہدایت کا انتظام فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا مکمل انتظام فرمایا، قرآن مجید کو نازل فرمایا، آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، انبیاء کو بھیجا، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آگے فرمایا گیا یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبے ہیں، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کا یہ سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ با اعتماد ہے، اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تمہارے درمیان ایک لمبی زندگی گزاری ہے، تمہارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، شہر کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے، وہ صادق اور امین ہے، یہ تم خود جانتے ہو، تو کس قدر یہ نادانی کی بات ہے کہ تم ان کو مجنون اور دیوانہ سمجھتے ہو۔ اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں وہ بخیل نہیں ہے، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ قیامت کے بارے میں تو ہم کو بتاتے ہی نہیں ہیں، بتا ہی نہیں پاتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ بھائی اس کا علم تو اللہ کو ہے، قیامت کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی نہیں، جو بات جیسی تھی بے کم و کاست اس کو پہنچا دیا اپنی امت تک، انہوں نے کچھ بھی نہ گھٹایا ہے اور نہ بڑھایا ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یعنی تمہارا یہ خیال اگر ہے کہ کوئی شیطان ان کے کان میں پھونک جاتا ہے، کچھ بتا جاتا ہے، یہ وہی باتیں ہم کو بتلاتے ہیں، تو پھر یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ کیا انسان کسی کو شرک اور الحاد سے روکے گا، اس کی تعلیم دے گا؟ کیا انسان کو اس بات کی وہ تعلیم دے گا کہ تم آزاد ہو، تمہارا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم کو کوئی جواب نہیں دینا ہے؟ تو یہ سب شیطان کے کام نہیں ہے، شیطان یہ سب نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور بے کم و کاست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو پہنچایا ہے اور بتلایا ہے۔ فرمایا گیا پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے ہدایت کا انتظام فرما دیا، اب اور ہر شخص کے لیے ارادے اور اختیار کی آزادی دے دی ہے، اب وہ چاہے تو اس ارادے اور اختیار کو صحیح استعمال کر لے، چاہے تو وہ بھٹکتا پھرے، بھول بھلائیوں میں بھٹکتا پھرے۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، حق کے طالب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی ہم کو توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔